کہ جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے اسی محبت کے پیچھے ایک بات یاد رکھیے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، اور میں نے پہلے مثال دی تھی، انسان کی آنکھ کی قیمت جان کی وجہ سے، ہاتھ کی قیمت جان کی وجہ سے، پاؤں کی قیمت جان کی وجہ سے، دماغ کی قیمت جان کی وجہ سے، دل کی قیمت جان کی وجہ سے، جو جان نظر نہیں آتی، بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی عزت کی قسم، اگر نماز کی قیمت ہے تو حضور کی محبت کی وجہ سے، روزے کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، حج کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، مدرسوں کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، مسجد کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، عمل کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اگر حضور کی محبت ہے ہر عمل قبول ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو اگر ہمالیہ کے برابر بھی عمل ہو وہ منہ پہ مار دیے جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین مصباحی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں ہمارا جلسہ ہو جائے اور یہاں یہ مشتاق صاحب کہیں جناب آپ کو پونچھ جانا ہے، بڑی اچھی گاڑی ہے جو آپ کو پونچھ لے کر کے جائے گی۔ ہم نے کہا ماشاءاللہ کتنی اچھی ہے، کہا اس کی سیٹیں بڑی اچھی ہیں، ہم نے کہا اور لائٹ بڑی اچھی ہے، ہم نے کہا اور سٹیئرنگ بڑا اچھا ہے، ہم نے کہا اور کہا اس کا رنگ بڑا اچھا ہے، ہم نے کہا اور کلر بڑا اچھا ہے، صرف تھوڑی سی خرابی ہے، ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا انجن اس کے اندر نہیں ہے۔ تو جب انجن نہیں ہوگا سیٹ کام آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ انجن نہیں ہوگا لائٹ کام آئے گی؟ نہیں۔ انجن نہیں ہوگا رنگ کام آئے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم اگر محبت رسول نہیں ہے نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ حج کام آئے گی، نہ مسجد بنانا کام آئے گا، نہ چلا کرنا کام آئے گا، نہ تبلیغ کرنا کام آئے گا۔ یہ ساری چیزیں تب کام آئیں گی جب محبت رسول دل کے اندر موجود ہے۔ اور محبت رسول کا دوسرا نام، محبت رسول کا نام ایمان، اور ایمان کا نام محبت رسول۔ جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ محبت رسول ہوگی، اور جہاں پہ محبت رسول ہے وہاں ایمان ہوگا۔ بے شک بے شک۔ محسن صاحب کی اجازت ہو تو ایک بات کہہ دوں، محبت والے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ادب والے ہوتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا ایمانداری سے بتائیے آپ، یہاں روڈ سے کئی لوگ ننگے پاؤں لار جانے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ داعیہ کیا ہے؟ باجی صاحب عالوی نے نہیں فرمایا تھا ننگے پاؤں آنا، حضرت بابا نظام الدین نے نہیں فرمایا تھا، نام یا بشیر صاحب نے فرمایا تھا کہ ننگے پاؤں آنا، پھر بھی لوگ جاتے ہیں۔ شاہد رشید جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا؟ ادب کی وجہ سے۔ کیا ادب جاتے ہیں؟ بولو کیوں جاتے ہیں؟ ادب کی وجہ سے جاتے ہیں۔ دیوبندی علماء کے، دیوبندی جو مکتبہ فکر ہے اس کے ایک بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جتنے بھی سنی ہیں نا، اور ان سنیوں کو انہوں نے بدعتی لکھا ہے کہ جتنے بھی بدعتی ہیں یہ با ادب ہیں۔ کیا ہے؟ با ادب۔ کیا ہے؟ با ادب۔ اور آگے لکھتے ہیں یہ با ادب ہیں لیکن ہیں بے ایمان۔ ہیں با ادب یعنی ہم وہ ہیں کہ ہمارا دشمن بھی مانتا ہے کہ ہم ادب والے ہیں، ہمارا دشمن مانتا ہے کہ ہم ادب والے ہیں، اور آگے لکھا ہے بے ایمان۔ تو صاف ظاہر ہے کہ شیشے کے اندر بندے کو شکل تو آپ نہیں نظر آتی ہے نا۔ اور آگے لکھا ہے کہ جتنے بھی وہابی ہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، لکھا ہے کہ جتنے وہابی ہیں سارے بے ادب ہیں۔ خانوی نے لکھا ہے کہ جتنے وہابی ہیں سارے بے ادب ہیں لیکن ہیں با ایمان۔ وہ کہہ رہے ہیں بے ادب اور ہیں با ایمان، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بات ٹھیک لکھی دوسری غلط لکھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سنی ادب والے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہاں بھی بے ادب ہیں، اور جہاں پہ ادب ہوگا وہیں پہ ایمان ہوگا، جہاں ادب ہوگا وہی ایمان ہوگا، جہاں ادب نہیں اللہ کی عزت کی قسم وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو محبت کرنے والا ہوگا وہ ادب والا ہوگا۔ اگلی بات جو میں عرض کروں کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو آج دلوں سے نکالا جا رہا ہے۔ بس ایک مثال آپ حضرات کے سامنے دوں، میری تقریر تو بڑی لمبی ہو جائے گی لیکن چند باتیں نہایت اختصار کے ساتھ، صرف ایک بات آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حضور بیٹھے تھے نا، امام صاحب جب میں حدیث کی کتابوں کے اندر یہ لفظ پڑھتا ہوں نا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر ایک کیفیت آئی ہوتی ہے
جب صحابی رسول کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جب صحابی کہتے ہیں نا میں نے اپنے کانوں سے حضور کا فرمان سنا، تو میں ان کے مقدر کے اوپر قربان جاؤں کہ کیا مقدر والے ہیں کہ ان نگاہوں نے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا اور ان کانوں نے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا ہے۔ اب یہ صحابی رسول سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان میں جلوہ بار، اور صحابہ کرام کی ایک عادت تھی۔ عادت کیا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی فرماتے، جب بھی نبی پاک علیہ السلام کچھ فرماتے نا اور صحابہ کرام کو بات سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ کرام عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، بولو بولو یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دوبارہ ارشاد فرماتے۔ تو ایسا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ایک زبان ہونا، اور ایک زبان کے اندر ایک لفظ ادب کا ہوتا ہے، دوسری زبان کے اندر وہی لفظ بے ادبی کا ہوتا ہے۔ ہماری گوجری زبان ہے، اس میں بہت سے الفاظ ہیں ادب کے ہیں، اور اسی زبان کو اگر آپ کشمیری میں یا پہاڑی میں لیں گے تو وہ ادب والا لفظ بے ادبی کا بن جاتا ہے۔ بے شک پنجابی کے اندر کچھ ادب کے لفظ ہیں لیکن اسی کو گوجری میں لیں گے بے ادبی کا بن جاتا ہے۔ ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر میں سب ترک کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اب رائنا یہ صحابہ کی زبان میں ادب کا لفظ تھا، لیکن یہود کی زبان میں یہ بے ادبی کا لفظ تھا۔ صحابہ کی زبان میں اس کا مطلب تھا کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے، اور یہود کی زبان میں اس کا معنی تھا کہ اے بے وقوف انسان، کہ آپ کو عقل نہیں، شعور نہیں۔ یہ تھا یہود کی زبان میں۔ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سارے کے سارے یہ اپنی کمینگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے، یہود سارے کے سارے اپنی کمینگاہ میں۔ کیا بات، اب یہ کئی ایک کمینگاہیں بنی ہوئی ہیں جہاں نبی کو آپ نے جیسا لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی اپنی کمینگاہ کے اندر بیٹھ کر کے کہتے دیکھو جی ہم نے رائنا کہ دوسرے میں نے کہہ دیتے، میں نے کہہ دیا۔ اب یہاں سے رہتے سعد بن معاذ کو آیا جوش، تلوار نکالی میان سے باہر کا، اور دشمن خدا آج کے بعد اگر تم نے میرے مصطفیٰ کریم کو لفظ رائنا کہا پھر تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی۔ ان کا دیکھو صحابہ کرام بھی تو کہتے ہیں، ان کا دل ٹوٹا، قدم بوجھل ہوئے، بامشکل تمام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر پہنچے، اور دل یہ چاہتا تھا کہ عریضہ پیش کروں گا، اپنے ساتھیوں کو کہوں گا آج کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر لفظ رائنا کا استعمال نہ کرنا۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے طائر سدرا جبریل امین رب کا پیغام لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے اور آ کر کے عرض کرنے لگے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد رائنا مت کہنا، وقولوا انظرنا، اس کے بدلے میں لفظ انظرنا کہنا۔ اور آج کے بعد اگر کسی نے حضور کو رائنا کہہ دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وہ کافر بھی ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ فتویٰ کس نے دیا؟ بولو بولو کس نے فتویٰ دیا؟ اللہ۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کو جو لفظ رائنا کہے گا، نمبر 1 وہ کافر، اور نمبر 2 اس کے لیے دردناک عذاب۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں سے قرآن حکیم نے ایک ہمیں اصول دیا، ایک ضابطہ دیا۔ وہ اصول کیا ہے، وہ ضابطہ کیا ہے قرآن حکیم کا؟ ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہوں، ایسا لفظ جس کے 2 معنی، بولو بولو، لفظ ایک ہو اور معنی کتنے ہوں؟ 2۔ ایک معنی ہو اچھا اور دوسرا معنی ہو برا، ایسا لفظ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے لیے استعمال کرنا حرام، بے شک حضور کی ذات کے لیے استعمال کرنا حرام، اور جو استعمال کرے گا قرآن کہتا ہے وہ کافر بھی ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب بھی۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں مڑوٹ والو، خدا را مجھے بتاؤ، ایک لفظ ہو، معنی 2 ہوں، ایک اچھا معنی ایک برا معنی، کوئی اگر حضور کے لیے استعمال کرے وہ کافر بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے، ایسا لفظ کرنا استعمال کرنا حرام بھی ہے۔ تو اگر ایک ہی لفظ ہو اور معنی اس کا برا ہو، بتاؤ وہ حضور کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا؟ نہیں۔ اور استعمال کرنے والا مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اب مجھے بتاؤ جس نے یہ کہا ہو، وہ بریلی کا ہو، وہ قادیان کا ہو، وہ پنجاب کا ہو، وہ دیوبند کا ہو، وہ دلی کا ہو، وہ ہند کا ہو، وہ سندھ کا ہو، وہ عرب کا ہو، وہ عجم کا ہو، دنیا کے کسی کونے کسی خطے کا ہو، کوئی بھی اگر اس کا نام ہو، جو آدمی یہ کہے کہ نبی پاک کا علم بچوں اور پاگلوں کی طرح ہے، بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ زور سے آواز آئے، مسلمان
मुसलमान हो सकता है? और इसी तरीके से जो ये कहे कि नबी खुदा के सामने चमार से ज्यादा जलील है, ईमानदारी से बताओ मुसलमान हो सकता है? जो ये कहे कि हुजूर का ख्याल लाना बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बुरा है, ईमानदारी से बताओ मुसलमान हो सकता है? जो ये कहे कि नबी अगर बड़े होते हैं इल्म में, अमल में, उम्मती नबी से आगे बढ़ जाते हैं, ईमानदारी से बताओ मुसलमान हो सकता है? बस यही बात हम कहते हैं, लोग कहते हैं ये फसाद फैला। अब मैंने नहीं कही, मैंने तो किताबों की इबारतें पढ़ के सुना दी, फैसला आपका है। ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोहब्बत के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है। वो जो मोहब्बत और अदब के खिलाफ बात होती है वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो हुजूर की मोहब्बत को निकालने के लिए किताबें लिखी गई, हुजूर की मोहब्बत को निकालने के लिए मस्जिदें बनाई गई, हुजूर की मोहब्बत को उम्मत से निकालने के लिए और जुदा करने के लिए मदरसे बनाए गए। लेकिन याद रखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा दे रहा। इस वजह से मेरे प्यारो नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों के साथ चिपके रहिए, इसी में निजात है। और यही दर्स सिद्दीक अकबर ने दिया, फारूक आजम ने दिया, उस्मान गनी ने दिया, मौला अली ने दिया, इमाम आजम ने दिया, गौसे आजम ने दिया, बाबा जी साहब लाहौरी ने दिया, हजरत मियां निजामुद्दीन साहब ने दिया, बाबा गुलाम शाह बादशाह ने दिया, यही बुजुर्गान दीन ने दिया, औलिया कामिलीन ने दिया। और इस नक्शे के ऊपर और इस नक्शा राह के ऊपर जो चलता रहेगा, अल्लाह उसके वास्ते जन्नत के दरवाजे खोल। अच्छा, बात आई गई है, अगर उलमा की इजाजत हो, काम तो ज्यादा हो गया, एक वली की बात सुना दूं। बेशक। और वली भी कौन? जमाते अली। फिर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी, अलीपुर सैयदा पंजाब के अंदर एक गांव है, वहाँ के वो रहने वाले थे। तो वो एक दिन उन्हें आया, जोश तकरीर की उन्होंने, जोश में कहा सुनो, एक कुत्ते का पुत्र गुलाम अहमद कादियानी और कल तक मर ना गया तो मैं भी इसे मजहब इख्तियार कर ले। अच्छा, जो ही उन्होंने ये तकरीर की ना, तो उलमा मुफ्ती तो छोड़ते नहीं, चाहे पीर हो या फकीर हो या कोई, क्योंकि मुफ्तियों का काम है ना गिरफ्त करना। तो सारे मुफ्ती कहने, पीर साहब बात आपने गलत कह दी, आप पीर हैं, मुहद्दिस हैं अपनी जगह, आपके जूते के साथ लगने वाली मिट्टी के बराबर भी गुलाम अहमद कादियानी नहीं है। कहाँ वो और कहाँ आप, ये आपने कैसे कह दिया? तो पीर साहब ने इरशाद फरमाया, हजरत हुण मैं आख दिता ना, तुसी दुआ करो अल्लाह पूरी कर दे। सुबह खादिम आए, हजरत मुबारका ने है, कैस गलतियां मुबारका है, तुसा रात तकरीर की थी ना, वो गुलाम अहमद कादियानी लैटरिन दे भी टैगे मर गया। तो वो थे जमाते अली, पीर जमात अली शाह साहब। वो फरमाया करते हो, सुनियो अल्लाह दा वास्ता, तुसियो सीधे साधे, तुसियो सीधे साधे। अच्छा, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी दुनिया के अंदर सबसे सादा तबका सुन्नियों का। बेशक। ना इन्हें बेईमानी आती है, ना इन्हें हेरा फेरी आती है, ना इन्हें तोड़ना जोड़ना आता है, ना इन्हें टमाटर बनना आता है। आजकल बड़े महंगे हो गए, 80 रुपए किलो। अच्छा, इन्हें टमाटर बनना भी नहीं आता, सब्जी में फिट, गोश्त में फिट, बिरयानी में फिट, और उसके बाद जहां जाता है टमाटर फिट। अच्छा, जनाबे वाला कुछ लोग ऐसे हैं, वो भेड़ को कहते हैं 11वीं क्या है? हराम है। चौथा क्या है? हराम है। 15वां क्या है? हराम है। 40वां क्या है? हराम है। और जब चौथे की महफिल हो, 15वें की हो, 40वें की हो, 11वीं की हो, हम एक प्लेट क्या खाते हैं, वो 6 प्लेट। ईमानदारी से बताइए, ऐसा है? बिल्कुल बेशक। तो ये कौन सा टब्बर, ये कौन सा तबका? अरे हराम भी कहते हो, अंदर भी और हराम भी। तो ये बात हमारी समझ में नहीं है। हमने जिसको हराम कहा, डंके की चोट पे कहा और उससे बचने की कोशिश की है। और फिर मैं आपसे ये करूं, वजह क्या? टमाटर जनाब, चौथा हराम, और महफिल के अंदर बैठे भी हैं। खत्म पढ़ना क्या है? नहीं जी हराम है। और जो ही यहाँ हाफिज अखलाक साहब बैठे, वो भी कहते हैं हस्बी रब्बी जल। तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि मसला ये है, लेकिन सुन्नियों को ये कुछ आता नहीं जनाब। हुकूमत के अंदर, अच्छा ये जब अंग्रेज थे तो ये उनके साथ सेट, कांग्रेस आई तो उनके साथ सेट, बीजेपी आई तो उनके साथ सेट। ये ऐसा टब्बर हर जगह सेट। लेकिन सुन्नियों को ये हेरा फेरी नहीं आई, ये सुन्नियों को हेरा फेरी इसलिए कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा। हमने तो हुजूर का जलवा और तलवा देखा है। अब दुनिया की रंगीनी हमारी आंखों के सामने हेच है। तो
اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اہل الجنہ حدیث شریف میں اہل الجنت بلہن کہ جو جنتی جماعت ہوگی نا وہ سیدھے سادے ہوں گے. تو سنیوں کو ہیرا پھیری نہیں آتی تو پھر جماعت علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا تو سنیوں تسیوں سیدھے سادے اللہ دا واسطہ نواں مکان بنا لیو, نوی دکان پا لیو, نواں کپڑا پا لیو اور نواں بوٹ لے لیو, نواں سوٹ لے لیو, لیکن خدا دا واسطہ نواں مذہب اختیار نہ کریو. نواں مذہب اختیار ساڈا رب قدیم, ساڈا قرآن پرانا, ساڈے نبی پرانے, ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت پرانا. اس لکیر دا جڑا فقیر رہے گا اللہ دے واسطے جنت کے دروازے کھول دے گا. سبحان اللہ. حضرت گرامی اس وجہ سے ضروری ہے محبت رسول کا نام ایمان, اور ایمان کا نام محبت رسول, اور محبت رسول اور ایمان کے اوپر جو جماعت چل رہی ہے اس کا نام ہے اہل سنت و جماعت. اس وجہ سے اس پہ رہنا قائم. اور دوسری بات یہ ہے, اب تھوڑا سا میں آپ سے شکوہ کر دوں. جی جی بالکل. اور شکوہ کس سے ہوتا ہے؟ دیکھو ہمیں کہہ رہے ہیں جناب والا یوگی نے یہ کر دیا, ہمیں کہو تو کرے گا, ہمیں شکوہ ہی اس سے کوئی نہیں. مودی سے بھی کوئی شکوہ نہیں, امت شاہ سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت آئی جو چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن آپ سے ہمیں شکوہ ہوگا, اور شکوہ ہمیشہ کس سے ہوتا ہے؟ غیر سے کہ اپنے سے. آپ لگاؤں آپ سے شکوہ کرنے تو کہیں خدا رہا پہلے ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں کہ کہیں اگر کوئی سخت جملہ نکل گیا تو مجھے معاف کر دینا. لیکن اب درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کے ایمان پہ مجھے کوئی شک نہیں, آپ کی محبت میں کوئی شک نہیں, آپ کے ادب میں کوئی شک نہیں, بزرگوں کے ساتھ عقیدت میں کوئی شک نہیں, آپ صاحب ایمان ہیں. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ شیطان ہے ہی آپ کے پیچھے. شیطان کس کے پیچھے ہے؟ ایمان والے. جیت ماک وے ہوتا ہے کون وے. اب دیکھیے یہ جو جتنے کیڑے مکوڑے آتے ہیں نا, غزین میں ہے, کٹھار میں ہے یا بوری میں ہے, جی تمام ہوتا ہے کون. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان ہے آپ کے پیچھے. اور دیکھو چور ہمیشہ ہوتا ہے دولت کے پیچھے. کس کے پیچھے ہوتا ہے؟ دولت کے پیچھے. اور یہی وجہ ہے نا, دیکھو دولت کیا ہے. اب دیکھیے کہ سونا ہو دولت ہے, چاندی ہو دولت ہے, پیسے ہو دولت ہے, ڈالر ہو دولت ہے, ریال ہو دولت ہے. تو دیکھیے مڑوٹ کے اندر کیا رواج ہے, ہمارے یہاں پونچھ میں ہے, پتہ نہیں مڑوٹ میں کیا ہے. ہمارے یہاں یہ رواج ہے جس کے پاس سونا ہو, چاندی ہو, پیسے ہو, تو وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ کمرے کے اندر, الماری کے اندر یا صندوق کے اندر بند کر کے رکھتا ہے. وہ مکان کی بڑی پہ نہیں رکھتا. مڑوٹ میں کیا رواج ہے؟ نہیں رکھتے. کیوں؟ کمرے کے اندر, الماری کے اندر, تالے کے نیچے. کیوں؟ ڈاکو چاندی کے پیچھے, ڈاکو سونے کے پیچھے, ڈاکو پیسے کے پیچھے. اس لیے ڈاکو سے حفاظت میں رکھنا ہے. اچھا ہم نے حضرت دیکھا وہاں اسلم صاحب کہ سونا رکھتے ہیں لوگ صندوق کے اندر اور کڑب رکھتے ہیں لوگ ڈوگی میں. آج تک کسی نے کڑب کوٹھی میں نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اگر چوری کرے گا نا کڑب بتا دے گی کھڑ 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 کہ کتنا گھٹیا آدمی ہے کڑب اٹھا کے لے جا. تو ایسی کھڑ کھڑ کرے گی کہ چور پکڑا جائے گا. اسی وجہ سے یہ میرا تجربہ یہ ہے, لوگ گھاس تو چوری کر لیتے ہیں لیکن کڑب کوئی نہیں چوری کرتا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو قیمتی چیز ہے اس کی لوگ حفاظت کرتے ہیں, اور جو کم قیمت والی ہے اس کو ڈوگی میں رکھ دیتے ہیں. اور جو قیمتی وہ اندر. اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان. نماز کس کی وجہ سے؟ روزہ کس کی وجہ سے؟ زکوٰۃ کس کی وجہ سے؟ حج کس کی وجہ سے؟ مسجد کس کی وجہ سے؟ مدرسہ کس کی وجہ سے؟ قرآن پڑھنا کس کی وجہ سے؟ اتنی قیمتی چیز, اتنی قیمتی چیز. یار بازار کے اندر لوگ جاتے ہیں, کپڑا لیتے ہیں, کتنے روپے میٹر ہے اور کتنی اس کی تحقیق تفتیش کرتے ہیں. لیکن جب ایمان بچانے کی جناب والے دیکھو جی نماز پھر ہوئی جائے جی کہ کرا ابے بھی قرآن پڑھیں دے ہم بھی قرآن پڑھا. وہ اللہ کے بندے ہو جس ٹائم پیچھے کھڑا ہیں اس ٹائم کہ پیچھے اس قرآن کے یا پیچھے اس امام کے؟ تو پھر امام کا اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہوگا تب نماز ہوگی, اور عقیدہ الگ ہوگا نماز نہیں ہوگی. اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے, اور قیمتی چیز کے پیچھے ڈاکو اور چور ہوتے ہیں. اس لیے یہ ایمان والے ہو تم لوگ, اور شیطان ہے تمہارے پیچھے. اب شیطان دوسرے لوگوں کو صبح اٹھا کر کے مسجد میں بھیجتا ہے,
اور آپ کو گھر میں آ کر کے سلا دیتا ہے کہ مسجد میں نہیں جانا، سنی ہو نا، پڑھو گے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. وہ تو پڑھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ پڑھیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ تو تمہارے ساتھ ہے نا کہ اگر پڑھو گے جنتی بن جاؤ گے. تو شیطان آ کر کے تھپکیاں دیتا ہے کہ مسجد کے اندر نہیں جاؤ. اب ایمانداری سے بتائیے شیطان سے لڑنا چاہیے کہ نہیں، لڑنا چاہیے، اسے بھگانا چاہیے کہ نہیں. اچھا ہماری گوجری میں ایک بڑی شاندار مثال ہے، بستی بس ہے کل بلا نس ہے. بستی بس ہے کل بلا. اچھا ہمارے سنی جب مسجد آپ نے بالکل غیر بات کر دیتے ہیں تو وہاں بستر لے کے بلائیں گھساتی ہیں. اس وجہ سے اگر پہلے ہی مسجدیں آباد ہوں تو بلائیں نہیں آئیں گی. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے میرے سنیوں، اللہ کا واسطہ نمازی بننا ہے. نماز کے بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے. اور ہم جو ختم پڑھاتے ہیں نا، جتنے ختم ہیں نیاز ہیں، یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد. نماز ادا کرنے کے بعد اس لیے پہلی بات یہ ہے نماز پڑھنی ہے. پھر لوگ ہمارے سستی کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں گھر پڑھتے ہیں. بھائی مسجد کے اندر جب آئیں گے نا، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا، 10 درجے اللہ بلند فرمائے گا. مسجد میں آنا ہے. اور دوسری بات دیکھیے، جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی اہمیت آپ سمجھیے. اس مدرسے کے بعد جس وقت لوگ آتے ہیں نا، مدرسے کے اندر آتے ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں. حدیث شریف میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، جاؤ اس بستی کو تباہ کر دو. آئے فرشتے چلے گئے، تباہ کر دیا. مولا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک بچہ وہاں بیٹھ کے تجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے. میرے پیارو، اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مدرسہ ان کا ہے، ابھی مجھے حکم ملا ہے کہ تھوڑا مدرسے کے لیے چندہ ہو جائے. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس مدرسے کے لیے جسے یہ کانفرنس بھی کیے ہے، یہ مسجد بھی بنائی ہے، مدرسہ بھی تعمیر کیا، آگے بھی ان کا کرنے کا سسٹم ہے.